آتے رہے، حضرت امیر معاویہ کے پیغامات لاتے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجبوری اور پرابلمز بتاتے رہے۔ ایک مرتبہ ان کے قاصد کے سامنے ہزاروں کا مجمع تھا، حضرت علی نے پوچھا کہ عثمان کا قاتل کون ہے؟ تو ہزاروں لوگوں نے بیک وقت کہا کہ ہم نے۔ بغاوت، ان کی جرت اور ان کی باغیانہ روش کا اندازہ آپ کیجئے، ہزاروں لوگ ایک آواز میں کہہ رہے کہ ہم ہیں، یعنی کس کو مارو گے، کس سے بدلہ لو گے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سچویشن ہے، باغی اس وقت چھائے میں ہیں، حد درجہ ان کی روش سرکشی والی ہے۔ اتنے لوگوں سے تو پھر جنگ ہی ہو سکتی تھی نا، ہزاروں لوگ ہیں۔ اور اس وقت حکمت یہی تھی کہ ان کو نہ چھیڑا جائے اور طریقے سے اسلامی حکومت مضبوط کر کے خلیفہ پھر اس کو باقاعدہ طور پر ٹیکل کریں۔ لیکن ہوا یہ کہ دمشق میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خون آلود کرتا تھا منگا لیا گیا تھا، دمشق کے چوراہے پہ لٹکا ہوا تھا، اور لوگ جاتے اور دھاڑے مار مار کے اس کرتے کو دیکھتے روتے۔ ان کی بیوی نائلہ جو خامن کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تھی تو ان کی انگلیاں تلوار کے وار سے کٹ گئی تھی، وہ کٹی انگلیاں بھی ان کی وہاں پہ رکھ دی گئی تھیں، اور لوگ روتے اور کہتے کہ ہمارے خلیفہ کا کسی طرح بدلہ لیا جائے۔ بہت زیادہ جب تناؤ بڑھا تو مجبوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج لے کے شام کی طرف جانا پڑا۔ یہ جنگ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی اس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ پانی پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا قبضہ تھا، لیکن پانی تمام لوگوں کے اور مسلمانوں کے لیے کھلا تھا، کسی پہ پابندی نہیں تھی کہ دوسری سائڈ کے لوگ پانی نہ پی سکیں۔ یعنی ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کئی ماہ تک یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے رہیں، گفت و شنید ہوتی رہی، امن کی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے تو وہ کہتے تھے میں ان کے وارث کے طور پہ قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں اور اس کے بغیر کسی بات پہ میں راضی نہیں ہوں گا۔ مسلمان فوجیوں کا یہ حال تھا کہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، سارا دن ملاقاتیں ہوتی، ایک دوسرے سے مل بیٹھتے، بات چیت ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو حضرت امیر معاویہ کی فوج میں چلے جاتے اور شام کو واپس حضرت علی کی فوج میں آ جاتے۔ لوگوں نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرماتے تھے کہ بات یہ ہے کہ کھانا حضرت امیر معاویہ کی فوج کا اچھا ہے، کھانا کھانے وہاں چلا جاتا ہوں، اور خلافت حضرت علی کی اچھی ہے لہذا واپس ان کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا ہوں۔ ایسے میں شام کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس کو لگا کہ بہترین موقع ہے جبکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے کہ میں حملہ کر کے اسلامی مملکت کو ختم کرنا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا، انہوں نے اس کو خط لکھا، او رومی کتے، اگر تو نے آنکھ اٹھا کے بھی ادھر دیکھا تو حضرت علی کے جھنڈے کے نیچے لڑنے والا سب سے پہلا سپاہی میں ہوں گا۔ یعنی ہمارا آپس کا اختلاف ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دشمنوں کو آنے دیں گے۔ اس کے بعد ہرقل کو جرت نہ ہوئی کہ وہ حملہ کرتا۔ بالآخر کافی عرصہ جب بات چیت فیل ہو گئی، جنگ شروع ہوئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا، عین فتح ہونے والی تھی، حضرت امیر معاویہ کی فوج سے کچھ لوگوں نے قرآن پاک اپنے نیزوں پہ بلند کر لیا، اور یہ سائن تھا کہ جنگ بند کر دی جائے اور جو قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا ہم لوگ مان جائیں گے۔ حضرت علی نے اپنے فوجیوں کو بہت سمجھایا کہ یہ صرف ایک چال ہے جنگ ختم کرنے کی، کیونکہ وہ شکست کھا رہے ہیں، دیکھو اس وقت پیچھے مت ہٹنا۔ لیکن کچھ مسلمان قرآن پاک کو دیکھ کے ڈاواڈول ہو گئے اور انہوں نے ہاتھ روک دیا۔ اس طرح یہ جنگ اس شرط پہ رک گئی کہ جنگ کے بغیر جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا۔ بات چیت ہوئی اور بالآخر یہ طے ہوا کہ دونوں فوجوں کی طرف سے ایک ایک ثالث ہو اور وہ دونوں مل کے جو فیصلہ کریں گے وہ دونوں سائڈیں اس کو قبول کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں کچھ لوگ اس بات پہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جب قرآن کے مطابق فیصلہ ہونا تھا تو آپ نے انسانوں کو کیوں مقرر کیا ثالث؟
اور ہوتے ہوتے یہ بات اتنی طول پکڑ گئی کہ فوج کے بہت سے لوگ ناراض ہو کے الگ ہو گئے. انہوں نے باقاعدہ ایک الگ فرقہ بنا لیا جو خارجی کہلاتے ہیں. یعنی وہ حضرت علی کی فوج سے چونکہ نکل گئے تھے اس سے ان کو خارجی کہا گیا. وہ کہتے تھے کہ ہر مسلمان جو ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے وہ کافر ہے کہ قرآن کے علاوہ انسانوں کو حکم کیوں بنایا. جو کہتا ہم حضرت علی کی خلافت پہ راضی ہیں اس کو بھی قتل کر دیتے. ایسے میں حضرت علی کو فوراً خارجیوں کی طرف توجہ کرنی پڑی. ان کے ساتھ ایک جنگ ہوئی جو جنگ نہروان کہلاتی ہے. وہ بات سچ تھی نا کہ حضرت عثمان کی شہادت سے فتنوں کے دروازے کھل گئے تھے. ایک ناحق خون جو ہے اب اس کے اثرات مسلمانوں پہ. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں، آپ کو کوئی بڑی بات بھی نہیں ملے گی، کوئی ایسی بڑی خرابی نہیں ہے، لیکن وہ ایسے نفرت ہے اور عداوت ہے اور غصہ ہے اور مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چل رہے ہیں. اور قصور کس کا ہے؟ ان لوگوں کا جو فتنوں میں حصہ بن گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو 4 سال 9 ماہ کے عرصے تک رہی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پرسکون دور کم ہمیں نظر آتا ہے. فتنے ہیں، لڑائیاں ہیں اور جگہ جگہ شورشیں ہیں، بغاوتیں ہیں، لیکن یہ بھی ایک مومن کا امتحان ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، مدینہ منورہ کے 10 سال میں کتنے غزوات ہوئے، کتنی لڑائیاں ہوئیں، کتنے فتنے تھے، کتنی پریشانیاں تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فتنے ہیں اور ان کا ایمان ہے کہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط. کہیں وہ عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. جنگ صفین کے دوران یا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال یا زرک ہو گئی. انہوں نے دیکھا ایک یہودی کے پاس تھی، انہوں نے اس کو کہا یہ تو میری ہے. کہنے لگا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ یہ میری ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں. انہوں نے دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ میں منتقل کر لیا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں مزید خون بہے، لہذا کوفہ کی عدالت میں قاضی کے پاس اپنا مقدمہ لے کے خلیفہ جا رہے ہیں کہ میری ڈھال فلاں فلاں یہودی کے پاس ہے. لہذا دونوں کو بلایا گیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دعویٰ تھا، قاضی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کی ہے؟ کہنے لگے میرے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے غلام قمبر سے پوچھ لو، وہی گواہی دیں گے کہ میری ہے. قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں. انہوں نے کہا یہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے. کہا کچھ بھی ہو بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں قبول ہوگی. آپ اندازہ کیجئے خلیفہ کو قاضی کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا میرا غلام قمبر ہے گواہی دینے کے لیے. کہا غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قابل قبول نہیں، لہذا فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں ہوتا ہے. خلیفہ ہار جاتے ہیں اپنا مقدمہ، عدالت سے باہر نکل آئے اور اس یہودی نے باہر نکل کے کہا کہ یہ واقعی آپ کی ہے، لیکن میں سارا عرصہ میں چپ رہا کہ دیکھوں کہ آپ لوگ کی عدالت میں کتنا عدل ہوتا ہے. واقعی جب تک کچھ لوگ ایسے عدل پہ قائم رہیں گے زمین اور آسمان قائم رہیں گے. یہ کہنے کے بعد اس نے کہا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، اور وہ مسلمان ہوا. آپ کو زرہ واپس کی، آپ نے کہا تمہارا مسلمان ہونے کا تحفہ تم ہی رکھ لو. کوئی مثال نہیں ہے ایسی. عدل ایسا ہے کہ اپنے غلام قمبر کے ساتھ ایک مرتبہ بازار کپڑا لینے گئے. ان کے غلام کہتے ہیں کہ ایک کپڑا 2 درہم کا بہت ہی معمولی تھا، ایک 3 درہم کا، غالباً 1 درہم مہنگا تھا. دونوں کا ایک ایک جوڑا لے آئے. جب گھر آئے تو مہنگے والا غلام کو دے دیا. اس نے کہا آپ خلیفہ ہیں، آپ کے پاس اتنے اتنے لوگ آتے ہیں، آپ جس پوزیشن میں ہیں آپ بہتر لباس پہنیے. کہنے لگے تم مجھ سے زیادہ نوجوان ہو، زیادہ حقدار ہو. اور یہ کہہ کے کم قیمت والا اپنے لیے اور زیادہ اپنے غلام کو دے دیں. عام کپڑا پہنتے تھے جو سب سے سستا ہوتا، اور وہ موٹے سے کپڑے کی تہ بند باندھتے اور اس پہ بھی پیبند لگے ہوتے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی دیکھا کہ شدید سردی اور چھوٹی سی چادر میں بیٹھے ہیں. اسے کہا کہ خلیفہ آپ بیت المال سے ایک چادر اور لے لیجئے. کہنے لگے نہیں، میرے لیے بھی وہی ہے جو عام مسلمانوں کو ملتا ہے، یعنی میں اس سے زیادہ نہیں لوں گا. جو مسلمانوں کا حق ہے بس اتنا ہی میں بھی لوں گا.
اپنا عام موٹا سا لباس پہنے، تہبند کو ایک رسی کے ساتھ باندھ کے ہاتھ میں درہ لے کے بازاروں میں پھرتے، کہیں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر دے، مسافروں کی مدد کرتے، کمزوروں کو بوجھ اٹھانے میں مدد کرتے، اور بازار والوں کو آخرت کی آیات سنا سنا کے اس چیز کا احساس دلاتے کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر جائے۔ ایک دن دیکھا کہ ایک لونڈی ہے جو رو رہی ہے، اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرے مالک نے مجھے کھجوریں لانے کو بھیجا تھا۔ کوفہ کا بازار ہے اور خلیفہ کھڑے ایک لونڈی کا حال پوچھ رہے ہیں۔ مالک نے بھیجا تھا لیکن دکاندار نے مجھے گھٹیا والی کھجوریں دے دی۔ لے کے گئی تو مالک ناراض ہوا اور کہا جاؤ بدلا کے لاؤ، اب یہ دکاندار بدل کے نہیں دیتا۔ انہوں نے اس کو جا کے اللہ کا خوف دلایا اور کہا تم کیوں نہیں بدل لیتے؟ دیکھو وہ بیچاری واپس جائے گی تو مالک مارے گا اس کو۔ اس دکاندار نے غصے سے زور سے پش کیا۔ لوگوں نے کہا کیا کرے، خلیفہ ہیں۔ کہا خلیفہ ہیں؟ فوراً معافی مانگی، کہا میں تم سے تب راضی ہوں گا جب تم اس مظلوم کی مدد کرو گے۔ اپنے لیے کوئی غصہ نہیں۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے، عین لڑائی کا وقت تھا اور ایک سخت دشمن کے اوپر قابو پا کے اس کو